یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ایک واقعہ دیکھ لیں، میں نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایران کی سرزمین ہے، ملک فارس کی زمین ہے، اس زمین پر ایک نوجوان نے اپنے باپ کی مخالفت کیا۔ جوان کا نام ہے سلمان فارسی، یہ فارس کے رہنے والے، ان کا جو آبائی وطن ایران ہے، اور ان کا جو خاندانی مذہب تھا مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے والد، ان کے باپ دادا آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے والد آگ کو جلا کر پوجا کر رہے تھے، آپ نے آگ پر پانی ڈالا اور کہا ابا یہ آگ خدا ہے؟ کہا ہاں بیٹا، یہ ہماری برسوں سے خدا ہے، ہمارے پرخوں نے اسے پوجا ہے۔ تو آپ نے کہا ابا جو خدا ہو وہ چیز بجھ نہیں سکتی، یہ تو آگ کی طاقت کو آگ پانی کی طاقت کو برداشت نہیں کرتی، تو یہ خود محتاج ہے، یہ ہماری مدد کیا کرے؟ یہ آگ ہماری مدد کیا کرے؟ اس کے اندر تو اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ خود کو بچا سکے۔ تو باپ یہ اپنے بیٹے پر ناراض ہوا، تو آپ عیسائیوں کے گرجے میں آنے جانے لگے، ان کے دھرم سے متاثر ہوئے۔ آپ صرف اپنی جوانی کو قربان کیا، گھر سے باہر بھاگ گیا، صرف حق کی تلاش میں، ماں باپ کو چھوڑا، وطن چھوڑا، کس لیے کہ وہ کون ہے جس نے مجھے پیدا کیا؟ یہ آگ خدا نہیں ہے، لوگ پتھروں کو پوچھتے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ بات کی پیداوار ہے، جو بات کی پیداوار ہو وہ خدا نہیں ہو سکتی، خدا وہ ہے جو خود ہو۔ وہ خدا کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، اس کی عبادت کا سلیقہ کیا ہے؟ اس حق کی تلاش میں سلمان فارسی نکلے، برسوں جا کر پادریوں کی خدمت کیا ہے، اس پادری کے پاس، اس پادری کے پاس، ایک تاریخ ہے، کئی گرجے گھر میں گیا، لیکن آپ نے صرف کہا میں تمہاری برسوں خدمت کرتا رہا، لیکن میں تمہارے پاس صرف اس لالچ میں خادم بن کر آیا ہوں کہ مجھے خدا کا پتہ بتا دو، وہ میرا رب کون ہے، وہ جس نے مجھے آنکھ میں روشنی دیا ہے۔ یہ آنکھیں دنیا تو دیکھتی ہیں لیکن وہ خدا نہیں دکھتا، وہ ہے کہاں؟ جو دلوں کی دھڑکنوں کو دھڑکاتا تو ہے لیکن دل اس کی خوشبو کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے، وہ ہے کہاں؟ اس کی موجودگی کا احساس یہ قلب نہیں کر پا رہا ہے، آخر وہ محسوس کیسے کیا جائے؟ اس کی موجودگی کا احساس کیسے ہو؟ اس کا ڈر کیسے آئے؟ اس کا پیار کیسے آئے؟ اس کے موجودگی پر یقین کا غلبہ کیسے آئے؟ جو پھولوں کو کھلایا تو ہے اور ہریالی کو سے جنگل و بیابان کو آباد تو کیا ہے، جس سے گلشن مہک رہے ہیں، پھول مہک رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہے، وہ خدا ہے کہاں؟ رب کی تلاش، اللہ کی محبت، ایک انسان کے پیدا ہونے کا یہی مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن اس منزل تک لے جانے کے لیے کوئی رہبر چاہیے، کوئی لیڈر چاہیے، کوئی رہنما چاہیے، اس منزل تک لے جانے کے لیے کوئی قائد چاہیے۔ اب حضرت سلمان فارسی کو ایک قائد کی تلاش ہے، ایک رہبر کی تلاش ہے، ایک رہنما کی تلاش ہے، ایک لیڈر کی تلاش ہے، لیکن جو بھی ملتا سب ٹھگنے والے ملتے، کوئی حق کا پتہ بتانے والا نہیں ملتا۔ لیکن ایک پادری نے آپ پر احسان کر دیا، کہا ایسا کرو تم گموریا چلے جاؤ، ایران کا ایک قصبہ، ایک شہر ہے گموریا، کہا گموریا چلے جاؤ، وہاں کا پادری اللہ والا ہے، وہ صحیح عیسائی مذہب پر قائم ہے، اس دور کا جو عیسائی مذہب تھا وہ صحیح پچھلی کتابوں پر طریقے سے ایمان ہے، وہ جانتا ہے، وہ تمہیں اللہ کا پتہ بتا دے گا۔ میں بھی کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کھانے کمانے کا ڈھونگ ہے خالی، باقی صحیح معنوں میں یہ تو پارساؤں کا لباس پہنا، ہم نے چولا اوڑھا ہے، اصل میں خدا کا قرب ہم بھی نہیں پائے، ہم بھی بہت دور ہیں، ہم بھی اس کا پتہ نہیں بتا سکتے۔ تو سلمان فارسی رب کی محبت کی تلاش میں، اے جوانوں جوانی کی عمر ہے ان کی، خوبصورت چہرہ ہے سلمان فارسی کا، بڑے ناز کے پیالے، اپنے ماں باپ سے بڑی محبت کرنے والے، اور ماں باپ ان پر قربان، اکلوتے شہزادے ہیں۔ باپ کی جدائی کو برداشت کیا کس کے لیے؟ صرف خدا کے لیے۔ آج ہم فجر کے وقت بستر کی جدائی نہیں برداشت کر پاتے، مسجد نہیں جا پاتے، ہمیں خدا مل گیا ہے حضور کے میلاد کے صدقے، ہمیں پتہ معلوم ہے، ہمیں طریقہ معلوم ہے، ہمیں اصول معلوم ہے، ہمیں نام معلوم ہے، ہمیں وظیفہ معلوم ہے، ہمیں کردار معلوم ہے، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن صرف ہماری سستی، ہمیں کاہلی ہمیں لو ڈوب رہی ہے۔ آؤ حضور کے میلاد کے صدقے بیداری حاصل کریں۔ ایک جوان بیدار ہے آج، حضرت سلمان فارسی گموریا گئے، گموریا کی پادری کی خدمت کیا، کہا مجھے پتہ بتا دے، تو گموریا کے پادری نے کہا
پچھلی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ بات ہے کہ عنقریب اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہونے کا زمانہ قریب ہے، یا اللہ کے آخری نبی کی پیدائش ہو چکی ہوگی۔ ان کی جائے ولادت مکہ المکرمہ کی سرزمین ہے، ان کی آخری آرامگاہ مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ ایسا کرو تم مدینہ پاک کی طرف سفر کر لو، جب تم مدینہ چلے جاؤ گے تو وہاں حضور کا زمانہ پاؤ گے، اور وہ رب کے محبوب ہیں، ان کا در خدا کا در ہے، جو ان کی چوکھٹ پر پہنچا وہ خدا کی چوکھٹ پر پہنچا۔ تم ان سے محبت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، تم جس شے کی تلاش میں نکلے ہو وہ منزل پالو گے۔ سلمان فارسی نے کہا میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ تو 3 علامتیں بتایا تھا، کہا تھا جاؤ وہ صدقے کو رد کر دیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ قبول کر لیں گے، نذرانہ تحفہ، اور ان کے دونوں کندھوں کے بیچ ایک مہر لگی ہوگی جہاں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ مہر نبوت ہے۔ یہ 3 علامت بتایا۔ حضرت سلمان فارسی جب وہاں سے چلے تو عربوں کے قافلے میں شامل ہوئے، لیکن ان عربوں نے آپ پر ظلم کیا، آپ پر ستم کیا، آپ کو قیدی بنا لیا گیا۔ ایک زمانے تک آپ مکے کی زمین پر قیدی بن کر رہے، پھر آپ کو لے جا کر مدینہ منورہ کی زمین پر بیچ دیا گیا۔ ایک یہودی نے آپ کو خرید لیا۔ جب ایک یہودی نے آپ کو خریدا، آپ مدینے میں جا کر بکے تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ بڑے خوش ہوئے جب مدینے کی زمین پر جا کر آپ بکے تھے۔ تو جو بھی مدینے شریف کی زمین پر آتا جاتا، آگے پیچھے دائیں بائیں، اسے آپ دیکھا کرتے تھے کہ جو نبی ہوگا کیسا ہوگا، اس کا چہرہ حسین ہوگا، اس کی باتیں لاجواب ہوگی۔ ان کی ڈیوٹی لگ گئی درختوں پر چڑھ کر کھجور توڑنے کی، اور کبھی کھجور بننے کی باغ میں، اسی تلاش میں رہتے تھے وہ لوگ۔ جو آئے مدینہ پاک میں اس کو دیکھتے، ایک دن صبح صبح کھجور چن رہے تھے، اچانک کیا دیکھا مدینہ پاک کی ہواؤں میں مستی پیدا ہوئی، اچانک کیا دیکھا مدینے کی فضاؤں میں خوشبو پیدا ہوئی۔ باغ سے کود کر بھاگنا چاہا درخت سے نیچے اتر کر، تو مالک نے ہاتھ پکڑا، کہا سلمان بہت قیمت دے کر خریدا ہوں، کہاں بھاگتے ہو؟ کہا پریشان نہ ہو، یہ دل تمہاری، یہ جسم تمہارا ہی خادم ہے، تمہارا کام کرے گا، لیکن یہ دل کسی اور کا خادم بہت پہلے ہو چکا۔ یہ کہہ کر آپ گئے تو کیا دیکھا کہ قبا کی طرف سے اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ دوشنبہ کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ تھی۔ مدینہ پاک میں آقا کی آمد ہو رہی۔ ادھر بنو نجار کی بچیاں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی، مرحبا یا خیر داعی، مرحبا یا خیر داعی۔ حضرات گرامی وقار حضرت سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں، آقا کے چہرے کو دیکھیں تو کہا چہرہ بتا رہا ہے، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے قیام فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر، تو آپ کچھ کھجوروں کو لے کر گئے، ان کھجوروں کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا یا رسول اللہ یہ کھجور صدقہ ہے، تو آپ نے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا، ایک بھی کھجور نہیں کھایا۔ تو سلمان فارسی نے کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر کھجور لے کر گئے، کہا حضور یہ بھی کھجور ہے لیکن یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ تحفہ ہے، تو اسے خود بھی کھایا، غلاموں نے بھی کھایا، تو کہا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ تیسری نشانی جو بتائی گئی تھی، دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر لگی ہوگی۔ حضرات گرامی وقار حضرت سلمان فارسی اس منزل پر پہنچے، ذرا دیکھیں آج گھر بیٹھے اسلام ملا ہے ہمیں، گھر بیٹھے اللہ کا نام ملا۔ ہم پیدا ہوئے، ہمارے والد مسجد کے امام کے پاس گئے، کہا گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امام صاحب کان میں آ کر کہتے ہیں مبارک ہو محمد الرسول اللہ کا غلام بن کے آیا ہے۔ تیرے کان میں پہلی آواز جائے گی تو اللہ اکبر کی صدا جائے گی۔ اللہ اکبر کی آواز کو بلند کیا۔ ہماری آنکھ کھلی تو محلے میں مسجد موجود تھی، ہماری آنکھ کھلی تو گھر میں مذہب موجود تھا، اسلام موجود تھا، لیکن سلمان فارسی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس پادری کے پاس، کبھی اس پادری کے پاس، غلام بن کر رہے، بھوکے بن کر رہے، زنجیر پہنایا گیا، قیدی بنایا گیا، یہاں تک کہ جب آپ کو کہا گیا مدینہ بیچنے لے کر جایا جا رہا ہے آپ کو، تو آپ کہتے اگر مدینہ مجھے پاؤں میں رسیاں باندھ کر اگر
گھسیٹتے ہوئے مجھے مدینہ لے کر چلو تو پھر بھی میں مدینہ پہنچنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میری منزل مدینہ ہے، میرا پتہ مدینہ ہے، میری محبت مدینہ ہے، میری آرزو مدینہ ہے، میری چاہت مدینہ ہے، میری تمنا مدینہ ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے۔ سبحان اللہ۔ گرامی وقار، آج حضرت سلمان فارسی اس منزل پر پہنچے ہیں، مدینہ پاک۔ دوسری علامت پوری ہوئی، تیسری علامت مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ بس یہ دیکھ لیں اپنے منزل تک پہنچ جائیں، وہ خدا کیسے ملے گا، اس کا پیار کیسے ملے گا۔ وہ اللہ کون ہے جو ہمیں پالتا ہے، جو رزق دیتا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو رزاق بھی ہے، پالنہار بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ستار بھی ہے، منان بھی ہے، حنان بھی ہے، دیان بھی ہے، سبحان بھی ہے۔ وہ خدا کیسے ملے گا۔ حضرات گرامی وقار، آج حضرت سلمان فارسی بس اسی تلاش میں تھے کہ میں اس منزل تک کیسے پہنچوں۔ روز جاتے آقا کے پیچھے کھڑے ہوتے، مہر نبوت دیکھ لیں۔ ایک دن جنت البقیع شریف میں ایک جنازہ گیا، پیچھے پیچھے آپ بھی چلے گئے۔ مدینے کی ہوائیں جوش پر تھی، جب ہوا کے جھونکے تیز آتے تو حضرت سلمان فارسی کے چادر کے پلو ہٹ جاتے، تو پیچھے سے سلمان فارسی کہتے، اے ہوا کے چلانے والے مالک، ذرا ہوا کے جھونکوں کو تیز کر دے تاکہ تیرے محبوب کے چادر کا پلو ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ میرا ایمان ہے چہرہ بتا رہا ہے، کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ دو علامتیں پوری ہو گئی ہیں، لیکن دل کے اطمینان کے لیے تیسری بھی علامت تک پہنچ جاؤں تاکہ مطمئن ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر سلمان فارسی بار بار پیچھے ہوتے، ہوا تیز چلتی تو للک پڑتی، اور تیز ہو جا، اور تیز ہو جا، لیکن پھر ہوا رک جاتی، پھر آپ مایوس ہو جاتے۔ اچانک رسول پاک نے اپنے چہرے انور کو سلمان فارسی کے چہرے کی طرف کیا اور اپنی چادر اتار کر کے سلمان کے اوپر پھینکا اور کہا، سلمان پیچھے چھپ چھپ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ جو اس گموریا کے پادری نے بتایا ہے پیچھے آ کر اطمینان سے دیکھ لو، آ کر دیکھ لو، مطمئن ہو جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی جب حضور کے اس فرمان کو دیکھے تو کہتے ہیں کہ ارے یہ تو وہ ذات ہے کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ آج سلمان فارسی حضور کے قدموں میں سر رکھ کے کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے تک پہنچنے کے لیے یہ کوئی معمولی چیز ہے، یہ کلمہ جو گھر بیٹھے آپ کو ملا ہے، بغیر محنت کے آپ کو ملا ہے، بغیر پیسے کے آپ کو ملا ہے، بغیر مشقت کے آپ کو ملا ہے، ماں کی گود میں ملا ہے یہ کلمہ آپ کو۔ اگر آج ہم اس کی قدر نہ کریں اور ہمارے کلچر میں، ہمارے کردار میں، ہمارے طریقے میں وہی یہودیت، وہی نصرانیت کا کلچر رہے تو یہی ہماری ناکامی کا ذریعہ ہے۔ اس کے کلمہ طیبہ کو مدینے کی طرف توجہ کر کے بزرگوں نے کہا کم سے کم 100-200 بار روز پڑھا کرو۔ یہ وہ کلمہ ہے جو دل کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کلمہ ملا ہے تو اتنا یاد رکھنا، اگر اس کلمہ پڑھنے کا نام ایمان ہے، اگر اس کلمہ کو پڑھنے سے دل زندہ ہوتا ہے تو یہ کلمہ کسی کے باپ کی محنت نہیں، یہ رسول